پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے۔ پاک چین مل کر ترقی کی منزل حاصل کریں گے، کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور چین تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاکستان کو فخر ہے کہ چین دنیا کا بڑا معاشی ملک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تعریف۔ شہباز شریف نے کہا جدید ٹیکنالوجی اور طریقے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوں گے۔ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب کے بکھرے پانی نے تباہی مچا دی۔ لاکھوں لوگ متاثر، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں اور گھر برباد ہو گئے۔ شہر، گاؤں اور بستیاں ڈوب گئیں، ہر طرف موز اور سیلابی ریلوں کی یلغار۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا، پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 1,54,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ 100 سے زائد موضوع جات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ اوکاڑا میں سید والا روڈ سیلابی پانی کی نظر، اوکاڑا کا ننکانہ صاحب اور فیصل آباد سے زمینی رابطہ منقطع۔ خیرپور ٹامے والی میں دریائی بیلٹ میں پھنسے لوگوں کی نقل مکانی۔ بہاولپور کے نواحی علاقے احمد والا، کھوہ، بستی ویسلا میں عارضی بند ٹوٹ گئے۔ زرعی اراضی زیر آب، دریائے ستلج میں منچن آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز۔ گاؤں دلاور جسو کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں۔ میلسی کے مقام پر دریائے ستلج میں سیلابی ریلے سے بند ٹوٹ گیا، زرعی اراضی زیر آب۔ پنجاب میں سپر فلڈ اور غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ حکومت کی پہلی ترجیح لوگوں کی جانیں بچانا ہے۔ حکومت کی تمام مشینری متاثرین کی مدد میں مصروف ہے۔ 1,15,000 لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ قدرتی آفت میں بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا جھنگ، ملتان، مظفر گڑھ، اوکاڑا، خانے وال، پاک پتن، بہاولپور، رحیم یار خان کے اضلاع ہائی الرٹ پر ہیں۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل ہے۔ پانی اترنے کے بعد نقصانات کا تخمینہ لگا کر ازالہ کریں گے۔ پنجاب کے دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلاب سے جام بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی، 2,200 دیہات متاثر ہوئے۔ ریسکیو آپریشن میں 7.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم نے عرفان علی کی میڈیا سے گفتگو، کہا 2 ستمبر کو ستلج اور چناب کا پانی ملے گا۔ ہیڈ تریمو پر پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے اطراف کے دیہات متاثر ہو سکتے ہیں۔ پنجاب کے بکھرے دریاؤں میں سیلابی کیفیت برقرار، چناب کا ریلا جنگ میں داخل، 180 دیہات ڈوب گئے۔ ہیڈ تریمو پر پانی کا بہاؤ 2,49,000 کیوسک ہو گیا۔ چنوڑ میں سیلابی ریلے نے جنگ روڈ پر تباہی مچا دی۔ گجرات میں دریائے چناب کے ساتھ سیلابی گزرگاہیں بھی بکھر گئیں، متعدد دیہات ڈوب گئے۔ ملتان میں متعدد بستیاں زیر آب آنے سے ہزاروں لوگ متاثر۔ مظفر گڑھ میں سیلابی ریلے سے بچنے کے لیے مکینوں کی نقل مکانی۔ شورکوٹ میں سیلابی پانی متعدد موضوع جات میں داخل ہو گیا۔ دریائے راوی میں سنگین سیلابی صورتحال برقرار، ہیڈ بلوکی میں اونچے درجے کا سیلاب، 2,11,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 84,680 کیوسک کی سطح پر آ گیا۔ جسڑ پر پانی 93,360 کیوسک ریکارڈ۔ رینالا خود کے نشیبی علاقے زیر آب آنے سے زمینی رابطہ منقطع۔ پیر محل میں سیلابی پانی سے سینکڑوں ایکڑ پر کپاس، چاول، کماد اور مکئی کی فصلیں ڈوب گئیں۔ راوی کے سیلابی ریلوں نے دریائی بیلٹ میں موجود آبادیوں کو تہس نہس کر دیا۔ اوکاڑا میں ماڑی پتن پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج کا دورہ، مراد علی شاہ گڈو بیراج اور حفاظتی بندوں کا جائزہ۔ انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں 9 لاکھ کیوسک پانی آ گیا تو پورا کچا ڈوب جائے گا، کچے میں سے لوگوں کو نکالنا ہوگا۔ تریمو پر سیلابی ریلا پہنچنے پر اندازہ ہوگا سندھ میں کتنا پانی آئے گا۔ محکمہ آبپاشی کو سپر فلڈ کی تیاری کی ہدایت کر دی، کوشش کریں گے کسی مقام سے بند نہ ٹوٹے۔ صدر آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ نیا قانون سیکورٹی اداروں کی دہشت گردی روکنے کی صلاحیت مضبوط بنائے گا۔ قانون میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے گا۔ بل میں 3 سالہ سن سیٹ کلاز شامل ہے تاکہ مدت محدود رہے۔ قانون پاکستان کو درپیش سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اہم قدم ہے۔ راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے، کورنگ نالہ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ کورنگ نالہ سے ملحقہ رہائشی آبادیوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔
फिलहाल मुतासर इलाकों में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, 490 से ज़ायद लोगों की जानें बचाई गईं। ओकाड़ा, झंग, 18,000 शोरकोट, अहमदपुर सियाल में थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन, जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी से सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उन तक पहुँचने का कामयाब इस्तेमाल किया गया। थर्मल टेक्नोलॉजी इंसानी आँख से नज़र न आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइली फ़ज़ाई हमले, हौसियों के वज़ीर आज़म अहमद अल राहवी और मुतादिद वज़रा जा बहक। हौसी सदारती दफ्तर के मुताबिक शहदा का खून हमारे अज़्म को मज़ीद बढ़ाएगा। हुकूमत और इदारे अपने फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। गज़ा की हिमायत जारी रहेगी, अफवाज को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। हमास की अपने मिलिट्री सरबराह मोहम्मद सवार की शहादत की तस्दीक, तस्वीर भी जारी कर दी। मोहम्मद सवार हमास के सरबराह शहीद यहया सवार के छोटे भाई थे। मोहम्मद सवार मई में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हमास के अस्करी विंग की क़यादत अब इज़्ज़ुद्दीन हदाद को सौंपी जाएगी। गजा में इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में एक बच्चा और 19 इमदाद की मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। 24 घंटों में कहर से मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। भूख से शहादतों की तादाद 332 हो गई, 124 बच्चे भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 63,371 हो गई। इसराइली फ़ौज का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। हमास मुजाहिदीन का खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर हमला, एक इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद जख्मी, कई गाड़ियाँ और टैंक तबाह। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमरीका से वीज़े देने का मुतालबा, सदर महमूद अब्बास का कहना है फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए वीज़े बहाल करे। यूरोपीय यूनियन का अमरीका से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। दुनिया भर में गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अवाम का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, पुलिस की तरफ से नारेबाजी पर पाबंदी लगाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल। मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। गजा के लिए आलमी यकजहती मिशन, बार्सिलोना से इमदादी फ्लोटिला आज रवाना होगी। इमदादी फ्लोटिला में स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुतअद्दिद आलमी शख्सियात भी शामिल हैं। मिशन का मकसद गजा की गैर कानूनी नाकाबंदी को तोड़ना और फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी राहदारी खोलना है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये तारीख का सबसे बड़ा यकजहती मिशन होगा। साबिक बार्सिलोना मेयर आदा कोलाओ को और यूरोपीय कानून साज भी इस मिशन में शरीक होंगे। फ्लोटिला की 1 सितंबर में गजा आमद मुतवक्के है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के दौरान गजा के हक में हज़ारों अफराद का एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एहतजाज का मकसद हकीकी इंसानी अलमी की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना था। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडे लहराकर फ्री पैलेस्टाइन और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे जॉर्ज क्लोनी, जूलिया रॉबर्ट्स और एमा स्टोन भी मौजूद थे। इंडोनेशिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन ने सूबों में पार्लियामेंट की इमारतों को आग लगा दी। इंडोनेशियन सदर की दौरे चीन मंसूख करना पड़ा। इंडोनेशिया में एहतजाज अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की वजह से शुरू हुआ। पुलिस मोबाइल से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत से एहतजाज में मजीद शिद्दत आई। एहतजाज में अब तक 3 अफराद लुक्मा अजल बन चुके।